ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت بہلول دانا کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا تو خلیفہ ہارون رشید کا ایک خاص آدمی بہلول دانا کو ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس آدمی نے بہلول دانا کو ہر جگہ تلاش کیا، لیکن بہلول دانا اسے کہیں بھی نہ ملے۔ نہ وہ اس ویران کھنڈر میں تھے جو ان کا بسیرا تھا، نہ ہی وہ اس قبرستان میں تھے جہاں وہ اکثر گہری سوچ میں بیٹھے رہتے تھے۔ تو کسی خاص آدمی نے خلیفہ ہارون رشید کو بتایا کہ بہلول دانا کو مشرق کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ تو خلیفہ کا وہ آدمی بھی مشرق کی طرف چلا گیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ بہلول دانا اپنے جوتے ہاتھ میں لیے، اپنی چھڑی بغل میں دبائے مشرق سے باہر نکل رہے ہیں، اور جس طرف ان کا منہ تھا اسی طرف بھاگتے چلے گئے۔ اچانک ان کے پیچھے شور بلند ہوا، پکڑو اسے، یہ بھاگ نہ پائے، پکڑو اس دیوانے کو، اس گستاخ کی خبر لو۔ کچھ نوجوان طالب علم مشرق سے نکلے اور شور کرتے ہوئے بہلول کا پیچھا کرنے لگے۔ بہلول دانا خود کو سنبھالتے ان طالب علموں کی پہنچ سے دور ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بالآخر ان لڑکوں کی تیز رفتاری نے انہیں پکڑ لیا اور وہ بہلول دانا کی پٹائی کرنے لگے۔ او گستاخ، تیری اتنی جرأت، تو نے ہمارے استاد کو مٹی کا ڈھیلا مارا، ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تمہاری جان لے لیں گے، جاہل دیوانے۔ تو حضرت بہلول دہائی دینے لگے، ہاں ہاں، میں نے اسے مارا ہے، میں کب انکار کرتا ہوں، لیکن اسے لگا کہاں ہے؟ اگر لگا بھی ہے تو اسے تکلیف نہیں ہوئی۔ تم خواہ مخواہ شور مچا رہے ہو، ہٹو پیچھے، چھوڑو مجھے۔ ہارون کا آدمی بھاگ کر قریب پہنچا اور بیچ بچاؤ کراتے ہوئے بولا، تم لوگ کیوں اس دیوانے کے پیچھے پڑے ہو؟ کچھ انصاف سے کام لو، تم لوگ اتنے سارے اور یہ بیچارہ اکیلا، پہلے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ تو وہ لڑکے غصے سے بولے کہ یہ پوچھے کہ کیا نہیں ہوا؟ اس دیوانے نے ہمارے استاد محترم امام ابو حنیفہ کو مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، جو سیدھا ان کی پیشانی پر لگا، ہم کسی قیمت پر اسے نہیں چھوڑیں گے۔ ان لڑکوں نے پھر بہلول دانا کو پکڑ لیا، تو ہارون کے خاص آدمی نے ان کو روک دیا اور بولا، مگر ہوا کیا تھا؟ کیا ان کے ساتھ بہلول کا کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ تو ایک طالب علم بولا، ہمارے استاد محترم کی شان اس سے بالا تر ہے کہ وہ اس جیسے کے ساتھ جھگڑا کریں۔ وہ تو معمول کے مطابق ہمیں درس دے رہے تھے کہ اتنے میں یہ دیوانہ نہ جانے کہاں سے نمودار ہوا اور ڈھیلا کھینچ مارا۔ آپ درمیان سے ہٹ جائیں، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ آئے تو ہم اسے ایسا سبق سکھائیں گے کہ یہ پاگل پن بھول جائے گا۔ ایک طالب علم اپنی بات ختم کرے پھر بہلول کی طرف سے اپنے ہاتھ بڑھائیں، تو ہارون کے خاص آدمی نے اس کا بازو پکڑ لیا اور بولا، بات سنو لڑکے، سب جانتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے اور خلیفہ ہارون رشید کا رشتہ دار بھی ہے، تم اس کو مار کر قانون ہاتھ میں لے رہے ہو، اسے قاضی کے پاس لے جاؤ، وہی صحیح فیصلہ کرے گا۔ تو بات لڑکوں کی سمجھ میں آ گئی اور وہ بہلول کو پکڑ کر خاص لے گئے اور قاضی کو تمام ماجرا کہاں سنا۔ تو بات لڑکوں کی سمجھ میں آ گئی اور وہ بہلول کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے اور قاضی کو تمام ماجرا کہہ سنایا۔ تو بہلول دانا نے کہا، ذرا اپنے استاد محترم کو بھی بلا لاؤ، اور مدعی کے بغیر تم دعویٰ کس طرح کر سکتے ہو؟ قاضی نے حکم دیا کہ بہلول درست کہتا ہے، تم استاد کو بلا لاؤ، کیونکہ مدعی تو وہی ہیں، اور ہم بھی دیکھ لیں گے کہ ضرب کتنی شدید ہے۔ تو ان میں سے ایک طالب علم گئے اور اپنے استاد امام ابو حنیفہ کو بلا لائے۔ تو بہلول نے قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب، کیا میں ان طالب علم کے استاد سے مل سکتا ہوں؟ تو قاضی نے جواب میں کہا، ہاں کیوں نہیں۔ تو بہلول استاد محترم سے کہا، میرے عزیز، میں نے تجھ پر کون سا ظلم کیا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا، عجیب مسخرے ہو تم، ابھی تم نے سب کے سامنے میری پیشانی پر مٹی کا ڈھیلا نہیں مارا۔ تو بہلول بولا، بھائی اس سے تجھے کیا فرق پڑا؟ تو بھی مٹی سے بنا ہے اور وہ ڈھیلا بھی مٹی کا تھا۔ ابھی تو تم خود ہی شاگردوں کو سمجھا رہے تھے کہ امام جعفر صادق فرما رہے تھے کہ ابلیس کو دوزخ کا عذاب دیا جائے گا، وہ درست نہیں ہے، کیوں؟ ابلیس آگ سے بنا ہے
اس کو آگ بھلا کیا تکلیف پہنچائے گی؟ تو بھی مٹی سے بنا ہے، پھر بھلا مٹی کے ڈھیلے نے آپ کو بھلا کیا تکلیف پہنچائی ہوگی؟ تو ابو حنیفہ نے ناگواری سے کہا، تو نے وہ ڈھیلا اتنے زور سے مارا ہے کہ میری پیشانی اور سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو بہلول نے جواب دیا، آپ بھی غلط بیانی نہ کریں، اگر آپ کی پیشانی میں درد ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ تو امام ابو حنیفہ نے ناگواری سے جواب دیا، اوہو، کس احمق سے پالا پڑا ہے، عقل مند انسان، کبھی درد بھی کسی کو نظر آیا ہے؟ تو بہلول دانا بولے، استاد صاحب، ابھی تو آپ اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا، بھلا جو چیز موجود ہے اسے نظر آنا چاہیے۔ اللہ کو دیکھنا ممکن ہے تو اگر آپ کے سر مبارک میں درد ہو رہا ہے تو اسے ہمیں بھی دکھائیں۔ تو ابو حنیفہ زچ ہو گئے اور قاضی سے بولے کہ قاضی صاحب، یہ دیوانہ تو یوں ہی ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے، اس نے سب کے سامنے مجھے پتھر مارا ہے، آپ گواہی لے کر اس کو سزا دیں اور مقدمہ ختم کر دیں۔ تو بہلول دانا بولے، یا حضرت، اگر میں نے آپ کو مٹی کا پتھر مارا بھی ہے تو اس میں مجھ دیوانے کا کیا قصور؟ ابھی آپ ہی تو اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ آپ کو امام جعفر صادق کے اس قول سے بھی اختلاف ہے کہ وہ فرماتے ہیں، اچھا یا برا کام کرنے والا خود اس کا ذمہ دار ہے اور اس کے لیے جواب دہ ہے، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر فعل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور انسان اس کا ذمہ دار نہیں۔ اس لحاظ سے یہ ڈھیلا میں نے آپ کو نہیں مارا، یہ کام تو اللہ نے مجھ سے کروایا ہے، آپ بھلا اس کام سے سزا کا مستحق میں بھلا کس طرح ہو سکتا ہوں، جو کام میں نے کیا ہی نہیں؟ خدارا قاضی صاحب، آپ ہی انصاف کیجئے۔ تو امام ابو حنیفہ لاجواب ہو گئے، جو کہ دونوں کی دلچسپ بحث سے محفوظ ہو رہا تھا۔ بولا، بہلول نے اپنا مقدمہ جیت لیا اور اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا اطمینان کا سانس لیتے ہیں اور پاؤں میں جوتے پہنے اور چھری سنبھال کر عدالت سے باہر چلے گئے۔